بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کاشان بصیرت کے آڈیو بک سیشن سے آپ کو سلام کرتی ہوں، اور جو ہم اس وقت کتاب پڑھ رہے ہیں اس پلیٹ فارم پہ، اس کا نام ہے نقوش عصمت، اور اس کے پیج نمبر 427 سے ہم اس آڈیو میں آغاز کریں گے، جس میں کہ ہم آج بسم اللہ کر رہے ہیں نقش حیات امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے حوالے سے پڑھنے کے لیے۔ اور اس کا جو پیج نمبر 427 ہے، اس میں صرف موٹا موٹا بڑی بڑی ہیڈنگ کے ساتھ جو لکھا ہے وہ میں پڑھ دیتی ہوں۔ وہ صرف یہ لکھا ہے کہ نقش حیات امام محمد تقی جواد علیہ السلام، ولادت 10 رجب سن 195 195 ہجری، اور شہادت 29 ذیقعد سن 220 ہجری۔ صرف یہ لکھا ہوا ہے، اور اب اس سے آگے ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ پیج نمبر 428 پر ہم ہیں، جو نئی پرنٹنگ ہے یہ نقوش عصمت کی، ہم اس کے اوپر آج کل پڑھ رہے ہیں جب سے میں نے پیجز آپ کو بتانے شروع کیے ہیں۔ تو جی، یہ نقش زندگانی امام محمد تقی علیہ السلام۔ ماہ رجب سن 195 195 ہجری کی 10ویں تاریخ تھی جب امام رضا علیہ السلام کو پروردگار نے وہ فرزند عطا فرمایا جسے ان کے جملہ کمالات کا وارث اور ان کے منصب کا جانشین قرار دیا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 47 سال گزر چکے تھے، اور لوگ کبھی آپ کی امامت میں شک کرتے تھے کہ آپ کا کوئی فرزند نہیں ہے، اور کبھی آپ کو طعنے دیتے تھے کہ رب العالمین نے آپ کو لاولد قرار دیا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص نے آپ کو خط لکھ دیا کہ آپ لاولد ہیں، لہٰذا آپ کی امامت مشکوک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان قریب مجھے پروردگار ایسا فرزند عنایت کرے گا جو میرا وارث ہوگا اور حق و باطل کے درمیان امتیاز قائم کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ اصول کافی۔ واضح رہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک مامون رشید کی بیٹی تھی جس کا عقد باپ نے سیاسی مصالح کے تحت آپ سے کر دیا تھا، اور ایک جناب سبیکہ تھیں جنہیں امام رضا علیہ السلام خضران اور ریحانہ کے نام سے یاد فرمایا کرتے تھے، اور جو جناب ماریہ قبطیہ کے خاندان سے تھیں، اور ان کی کنیت ام الحسن تھی، لیکن یہ قدرت کا انتظام تھا کہ اس نے آپ کے وارث کو ایک عجم خاتون کے بطن سے پیدا کیا، اور اب بریکٹ میں لکھا ہے سرکاری بیٹی کو اس شرف سے محروم رکھا کہ اس طرح منصب الہی کی غلط تقسیم کا تصور نہ پیدا ہونے پائے، اور یہ طریقہ کار قدرت کا اس سے پہلے بھی رہا ہے کہ اس نے سیاسی اور مصلحتی شادیوں کو روا رکھا ہے، لیکن ان رشتوں کو بارآور نہیں ہونے دیا کہ کسی طرح کی غلط فہمی کو رواج نہ دیا جائے۔ آپ کی عمر مبارک 3 یا 4 سال کی تھی کہ امام رضا علیہ السلام نے بعض افراد کے جواب میں اس امر کی تصریح فرما دی تھی کہ یہ میرا فرزند میرے منصب کا وارث ہے، اور یہی امام وقت ہے، اور اس کی امامت پر تعجب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خداوند عالم نے بچپنے ہی میں جناب یحییٰ کو نبی قرار دیا، اور یہ اس کی اپنی مصلحت ہے کہ کسی کے منصب کا اعلان گہوارے میں کرا دیتا ہے، اور کسی کا اعلان 40 سال تک روک لیا جاتا ہے۔ ان بریکٹ اصول کافی۔ خراسان آنے کے بعد بھی خیرانی کے والد کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سے پوچھا کہ آپ کا وارث کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابو جعفر۔ میں نے عرض کی کہ وہ تو ابھی کم سن ہیں۔ فرمایا کہ مالک کائنات نے اس سے زیادہ کم عمر میں جناب عیسیٰ کو نبی و صاحب کتاب اور صاحب شریعت بنا دیا تھا، لہٰذا یہ کوئی حیرت انگیز امر نہیں ہے۔ ان بریکٹ اصول کافی۔ آپ کی کنیت ابو جعفر الثانی تھی، اس لیے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو بھی ابو جعفر کہا جاتا ہے، اور آپ کے مشہور القاب میں قانع، مرتضیٰ، نجیب، نقی، تقی اور جواد وغیرہ ہیں، جن میں آخر الذکر کی شہرت خود کاظمین وغیرہ کے علاقے میں زیادہ ہے۔ اگرچہ لفظ تقی سے آپ کو ہمارے علاقوں میں بآسانی پہچان لیا جاتا ہے۔ بادشاہان وقت میں وقت ولادت ہارون رشید کے فرزند امین کی حکومت چل رہی تھی۔ سن 198 میں ہجری میں اس کے بھائی مامون نے قتل کرا دیا تو وہ تخت نشین ہو گیا، اور 218 ہجری تک اس کا دور حکومت رہا۔ اس کے انتقال کے بعد معتصم عباسی خلیفہ ہو گیا، اور اسی نے 202 ہجری میں 25 سال کی عمر میں آپ کو زہر دے کر شہید کرا دیا۔
امام رضا علیہ السلام کی شہادت سن 203 ہجری میں ہوئی ہے، لیکن آپ کو مدینے سے دوسری صدی کے خاتمے سے پہلے ہی طلب کر لیا گیا تھا، اور اس طرح آپ اپنے والد محترم کے سایہ عاطف سے نہایت ہی کم سنی میں محروم ہو گئے، اور پھر بظاہر دونوں میں ملاقات بھی نہیں ہو سکی، یہاں تک کہ آپ خراسان باعجاز تجہیز و تکفین کے لیے تشریف لے آئے، اور اس وقت بھی آپ کی عمر 7-8 برس سے زیادہ نہ تھی۔ امام جواد علیہ السلام کی عمر تمام ائمہ طاہرین میں سب سے کم رہی، اور آپ نے دار دنیا میں صرف 25 سال گزارے ہیں، لیکن کمالات و فضائل اور نشر علوم و احکام میں کسی طرح کی کمی یا کوتاہی نہیں ہوئی ہے، اور ایک ایک جلسے میں 30,000 سوالات کے جوابات عنایت فرما دیے ہیں، جس سلسلے کا سلسلہ 3 روز تک مسلسل قائم رہا تھا۔ امام علی رضا علیہ السلام کو زہر دینے کے بعد اور سر دربار امام علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد کہ جہاں تو نے بھیجا ہے وہاں جا رہا ہوں، مامون کے سارے تانے بانے ایک مرتبہ پھر بکھر گئے تھے کہ اب تک تو صرف عباسیوں کو شکایت تھی کہ ہمارے ہوتے ہوئے علویین میں ولی عہدی کیوں کر چلی گئی، اور اب علویین کو بھی شکایت پیدا ہو گئی کہ زہر ہی دینا تھا تو ولی عہدی کا ڈھونگ رچانے کی کیا ضرورت تھی، اور پھر سرکاری داماد بنانے کا کیا کام تھا۔ چنانچہ اس طرح مامون ایک عجیب و غریب کشمکش میں مبتلا ہو گیا، اور اسے تمام تر فکر اپنے مظالم کی پردہ پوشی کی ہو گئی۔ چنانچہ پہلا پروگرام یہ بنایا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو مدینے سے دارالخلافہ بغداد طلب کر لیا جائے، اور ان کی عظمت اور ان کی تقریب کا اعلان کر دیا جائے، تاکہ علویین میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اگر اس نے باپ کو زہر دیا ہوتا تو بیٹے کے ساتھ اس طرح کا احترام کا برتاؤ نہ کرتا۔ چنانچہ آپ کو طلب کر لیا گیا اور آپ مدینے سے بغداد پہنچ گئے۔ خدا برا کرے سیاست دنیا کا کہ یہ انسان کو طرح طرح کے حربے سکھاتی رہتی ہے، اور عام طور سے ارباب اقتدار اپنے اقتدار کا زور دکھلانے کے لیے بڑی شخصیتوں کو دیر تک دربار میں اذن باریابی نہیں دیتے ہیں کہ اس طرح دربار کی عظمت کا اظہار ہو جائے گا، اور ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ بادشاہ سلامت کے اذن کے بغیر کوئی دربار میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ محمد تقی علیہ السلام کو بھی کسی مقام پر ٹھہرا دیا گیا۔ اتفاق وقت کے ایک بادشاہ کی سواری برآمد ہوئی، اور آپ ایک راستے میں کھڑے ہوئے بچوں کے کھیل دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سماج کے بچے بے تربیت ہونے کی بنا پر اپنا وقت کھیل کود میں ضائع کر رہے ہیں، اور کس طرح سلاطین زمانہ امت کی تربیت و تعلیم کی طرف سے غافل ہو گئے ہیں کہ اچانک بادشاہ کی سواری آ گئی، اور بچے بھاگ گئے کہ حکومت نے انہیں صرف شاہی آداب اور سلطنتی احترام کی تربیت دی تھی، کھیل کود کے بارے میں انہیں کوئی تربیت ہی نہیں دی تھی۔ امام جواد علیہ السلام کا طرز عمل بچوں سے بالکل مختلف رہا۔ جب وہ سب کھیل رہے تھے تو آپ دیکھ رہے تھے، اور جب وہ سب بھاگ گئے تو آپ اپنی جگہ پر کھڑے رہے، یہاں تک کہ سواری قریب آ گئی اور بادشاہ نے اس جرت پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ تم نے راستہ کیوں نہیں چھوڑا؟ آپ نے فرمایا نہ راستہ تنگ تھا اور نہ اس میں گناہ گار تھا، بھاگنے کی کیا وجہ تھی؟ اور نہ میں گناہ گار تھا تو بھاگنے کی کیا وجہ تھی؟ صرف ایک ہی امکان تھا کہ تو ایسا ظالم ہو کہ بلا سبب بھی سزا دیتا ہو، اور یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اس نے مزید حیرت کا اظہار کیا اور آگے بڑھ گیا، واپسی میں ایک مچھلی کا شکار کر کے لایا اور اسے مٹھی میں دبا کر آپ کا امتحان لیا کہ یہ کیا ہے۔ آپ نے نہایت تفصیل کے ساتھ مچھلی کی اصل تک بیان کر دی کہ رب العالمین نے آسمان و زمین کے درمیان دریا پیدا کیے ہیں، اور ان دریاؤں میں مچھلیاں پیدا کی ہیں، اور سلاطین وقت کو شکار کا ذوق دیا ہے، اور وہ اپنے بازوؤں کے ذریعے ان مچھلیوں کا شکار کر کے خاندان نبوت کا امتحان لیا کرتے ہیں۔ مامون یہ سن کر حیرت زدہ رہ گیا اور پوچھا کہ ذرا اپنا تعارف تو کرائیے۔ آپ نے فرمایا کہ محمد بن علی بن موسیٰ الرضا ہوں۔ اس نے فوراً گلے سے لگا لیا، اور اس طرح اپنے فضل و کمال کے سارے دربار تک رسائی ہو گئی۔ مامون نے بھی آپ کے کمالات کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، اور اب تو معلومات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس نے دربار میں آتے ہی اعلان کر دیا کہ میں اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد اب اس فرزند سے کرنے والا ہوں۔ عباسیوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی کہ کل علی رضا علیہ السلام کو داماد بنایا تھا اور اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا، اور آج پھر دوبارہ یہ غلطی کی جا رہی ہے۔ لوگوں نے دبے الفاظ میں اعتراض بھی کیا کہ ایسا ہی ارادہ ہے تو پہلے بچے کی تربیت و تعلیم کا انتظام کیجیے، اس کے بعد عقد کریں، ورنہ بڑی بدنامی ہوگی۔ خلیفۃ المسلمین نے اپنی اچھی خاصی لڑکی کو کم سن اور ان پڑھ بچے کے حوالے کر دیا، اور یہ بات حکومت کے حق میں انتہائی
مضر ثابت ہوئی۔ مامون نے کہا کہ میں اپنا ارادہ بدل نہیں کر سکتا ہوں، اور یہ بچہ ان پڑھ نہیں ہے، اس کا نام محمد ہے اور یہ تمہارے علماء سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تمہیں یقین نہ ہو تو ابھی امتحان کر کے دیکھ لو، تمہیں خود ہی اپنے علم و فضل کا اندازہ ہو جائے گا۔ لوگوں نے موقع کو غنیمت سمجھ کر یحییٰ بن اقسم کو تلاش کیا، اور جو اس دور کا قاضی القضات اور سب سے بڑا عالم تھا، کہ یہ امام محمد تقی علیہ السلام سے بحث کر کے ان کی علمی حقیقت کو آشکار کرے۔ یحییٰ نے وارد ہوتے ہی سوال کی اجازت طلب کی اور اسلامی فقہ کا سب سے مشکل مسئلہ کفارات کا چھیڑ دیا، اور کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا سوال ناقص ہے، پہلے سوال کو مکمل کریں، اس کے بعد جواب دیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ سوال میں کیا نقص ہے؟ فرمایا کہ اس مسئلے کی 22 صورتیں ہیں۔ اچھا جی، چلیے اب ہم یہ صورت آگے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے نمبر وار دیا ہوا ہے۔ 1، شکار حل میں تھا یعنی حدود حرم سے باہر یا حرم میں۔ 2، شکار کرنے والے مسئلے سے باخبر تھا یا جاہل، شکار کرنے والا۔ نمبر 3، عمدن شکار کیا ہے یا دھوکے سے شکار کیا ہو گیا ہے۔ نمبر 4، شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام۔ نمبر 5، بالغ تھا یا نابالغ۔ نمبر 6، پہلی مرتبہ شکار کیا تھا یا بار بار شکار کر چکا تھا۔ نمبر 7، شکار پرندہ تھا یا کوئی اور جانور۔ 8، چھوٹا یا بڑا۔ 9، شکاری اپنے عمل پر نادم تھا یا مصر۔ 10، شکار رات کے وقت کیا گیا ہے یا دن میں۔ 11، احرام حج کا تھا یا عمرے کا۔ آپ نے ان میں سے کس صورت کے بارے میں سوال کیا ہے؟ یحییٰ مبہوت ہو کر رہ گیا اور مامون نے حضرت سے خطبہ عقد پڑھنے کی خواہش کر دی۔ آپ نے خطبہ پڑھا اور ام الفضل سے آپ کا عقد ہو گیا۔ حکومت کی طرف سے تمام حاضرین کو انعامات تقسیم کیے گئے اور جلسہ تقریباً برخاست ہو گیا کہ ایک مرتبہ مامون نے کہا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ مہربانی کر کے ان سوالات کے جواب بھی عنایت فرما دیں تاکہ درباری افراد مستفید ہو سکیں۔ آپ نے فرمایا، نمبر 1، الف، اگر حالت احرام میں حد و حرم سے باہر گیا ہے اور شکار پرندہ ہے اور بڑا بھی ہے تو کفارہ 1 بکری۔ ب، اگر یہی شکار حدود حرم کے اندر ہوا ہے تو 2 بکریاں۔ جیم، اگر پرندہ چھوٹا تھا تو دمبے کا بچہ جو ماں کا دودھ چھوڑ چکا ہو۔ دال، اور اگر یہ شکار حرم میں ہوا ہے تو اس پرندے کی قیمت اور 1 دمبا۔ ہے، اگر شکار چوپایا ہے تو اگر وحشی گدھا ہے تو کفارہ 1 گائے، اور شتر مرغ ہے تو کفارہ 1 اونٹ، اور ہرن ہے تو 1 بکری۔ واو، اور یہی شکار حدود حرم میں ہوا ہے تو کفارہ دگنا۔ زے، احرام عمرے کا ہے تو کفارات کا خاصہ کعبے تک پہنچانا ہوگا اور قربانی مکے میں ہوگی، اور اگر احرام حج کا ہے تو قربانی منی میں ہوگی۔ ہے، کفارات کے بارے میں واقف اور ناواقف میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو قصداً شکار کرنے میں کفارے کے علاوہ گناہ بھی ہوگا، دھوکے کے شکار میں گناہ نہیں ہے۔ یہ آزاد کا کفارہ خود اس کے ذمہ ہوگا، اور غلام کا کفارہ مالک کو ادا کرنا ہوگا، کہ غلام خود بھی مالک کی ایک ملکیت ہی میں شمار ہوتا ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ کاف، بالغ پر کفارہ واجب ہے، نابالغ پر کسی طرح کا کفارہ نہیں۔ لام، پشیمان انسان آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، اور اصرار کرنے والے کو اس عذاب کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد مامون نے یحییٰ سے کہا کہ آپ کے سوالات کے جوابات تو ہو گئے، اب ابو جعفر آپ سے سوال کریں گے اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ یحییٰ جو اپنے ہی سوال کی تفصیل سے عاجز تھا، وہ امام کے سوال کا کیا جواب دے گا، لیکن اب ان بریکٹ لکھا ہے حکم حاکم مرگ مفاجات بریکٹ کلوز کے طور پر تیار ہو گیا، اور حضرت نے یہ سوال کر دیا کہ بتائیے وہ عورت کون سی ہے جو صبح کے وقت ایک مرد پر حرام تھی، دن چڑھے حلال ہو گئی، اور ظہر کے وقت پھر حرام ہو گئی، اور عصر کے وقت پھر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت پھر حرام ہو گئی، اور عشاء کے وقت پھر حلال ہو گئی، آدھی رات کو پھر حرام ہو گئی، اور صبح کے وقت پھر حلال ہو گئی۔ یحییٰ اس سوال کو سن کر بدحواس ہو گیا اور اپنی عاجزی کے اقرار میں مجبور ہو گیا، اور آخر کار حضرت ہی سے جواب کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کسی شخص کی کنیز تھی،
جو غیر مالک کے لیے حرام تھی، پھر اس نے خرید لیا تو حلال ہو گئی، پھر آزاد کر دیا تو دوبارہ حرام ہو گئی، پھر عقد کر لیا تو دوبارہ حلال ہو گئی، پھر صیغہ ظہار پڑھ کر اسے اپنی جیسا کہہ دیا تو پھر حرام ہو گئی، پھر کفارہ دے دیا تو پھر حلال ہو گئی، اس کے بعد طلاق دے دی تو پھر حرام ہو گئی، اور پھر رجوع کر لیا تو پھر حلال ہو گئی۔ اس طرح ایک ہی عورت ایک ہی مرد کے لیے 4 مرتبہ حلال ہوئی اور 4 مرتبہ حرام، اور یہ کوئی معمہ نہیں ہے، یہ شریعت اسلام کا کھلا ہوا مسئلہ ہے جس کے ادراک کے لیے شریعت پر مکمل عبور درکار ہے، جو شرف رب العالمین نے صرف خانوادہ رسالت کو عنایت فرمایا ہے۔ بریکٹ میں جو حوالے دیے ہوئے ہیں وہ ہیں سوائق محرقہ، نور الابصار، شرائع ارشاد وغیرہ۔ عقد کے بعد حکومت کی طرف سے حاضرین کی حلوہ اور عطیات سے تواضع کی گئی اور محفل عقد برخاست ہو گئی۔ مامون کا دعویٰ صحیح ثابت ہوا اور عباسیوں کو ذلت آمیز شکست نصیب ہوئی کہ آل محمد کسی تعلیم و تربیت کے محتاج نہیں ہیں، یہ اپنے علوم و کمالات اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں اور کسی استاد کے سامنے زانو ادب تہ نہیں کرتے۔ ایک واضح حقیقت ہے کہ ام الفضل کو امام محمد تقی کے گھر میں وہ سکون و آرام اور وہ سامان و عیش و نشاط نہیں فراہم ہو سکتا تھا جس کی مامون کے گھر میں فراوانی تھی اور جس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی تھی۔ یہ بات ام الفضل پر بھی واضح تھی اور مامون کو بھی یہ معلوم تھا کہ جس بچے کے باپ کو زہر دے کر شہید کرا جا چکا ہے اور جو کمسنی کی بنیاد پر کچھ کاروبار کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، وہ مادی نقطہ نظر سے یقیناً اپنی زوجہ کو وہ آرام نہیں پہنچا سکتا ہے جس کا ماحول اس کو اپنے والدین کے گھر میں حاصل تھا، اور اس بنیاد پر مامون کو ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے تھا اور ام الفضل کو بھی بروقت انکار کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عقد برائے عقد ہو تو ان امور کا لحاظ کیا جاتا ہے، اور جب عقد برائے سیاست ہو تو اس میں سن و سال یا مال و منال کی رعایت نہیں کی جاتی ہے۔ ایسے عقد میں تو صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس مصلحت کے تحت رشتہ کیا جا رہا ہے اس مصلحت کا حصول ممکن ہے یا نہیں، باقی معاملات پر نظر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مامون کی نظر میں سیاسی فائدہ یقینی الحصول تھا اور اسی بنیاد پر اس نے ام الفضل کو بھی راضی کر لیا تھا اور شاید یہ بھی سمجھایا ہو کہ تمہیں شوہر کے گھر نہیں رہنا ہے، لہٰذا اس کے حالات سے کیا تعلق ہے، تمہارا باپ خلیفۃ المسلمین ہے اور تمہارے راحت اور آرام کے لیے یہ خلافت ہی کافی ہے۔ شوہر کے وسائل آمدنی پر نظر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حالات بالکل برعکس ثابت ہوئے کہ چند روز کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام مدینہ جانے اور ام الفضل کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس مقام پر یہ کہنا مشکل ہے کہ مامون نے کن حالات کی بنا پر آپ کو جانے کی رضامندی دے دی۔ اس نے اپنی بیٹی کی دلجوئی کے لیے جبراً آپ کو کیوں نہیں روکا، جبکہ یہ بات اس کے اختیار میں تھی؟ شاید اس کی ایک مصلحت یہ بھی رہی کہ چند دنوں کے اندر امام تقی علیہ السلام کے جس قدر کمالات سامنے آ چکے تھے وہ کسی وقت بھی مامون کے لیے خطرہ بن سکتے تھے، اور جن لوگوں کی توجہ اس کی طرف سے ہٹ کر امام محمد تقی کی طرف ہو سکتی تھی، لہٰذا اس نے عافیت اسی میں سمجھی کہ ان کو مدینے کے لیے رخصت کر دیا جائے۔ لیکن یہ بات ام الفضل کے مسالے اور ان کے مزاج کے بالکل برخلاف تھی، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، بالآخر شوہر کی اطاعت ضروری تھی اور ابھی بغاوت کے اعلان کا مناسب وقت نہیں آیا تھا۔ چنانچہ وہ بھی امام علیہ السلام کے ساتھ مدینے جانے پر رضامند ہو گئی اور حضرت ام الفضل کو لے کر مدینے روانہ ہو گئے۔ مدینہ پہنچ کر غربت، پریشانی، سادگی اور تقدس کا ماحول اور پھر عیش و عشرت کے ماحول سے دوری جیسے سب مصائب تو ام الفضل کی جان کے لیے تھے ہی کہ ادھر امام محمد تقی علیہ السلام نے نسل امامت کے قیام کی خاطر جناب سمانہ خاتون سے عقد کر لیا تو جناب عمار یاسر کے خاندان سے تھیں اور اس رشتے سے ان کا سماجی احترام بھی مامون کی بیٹی سے کم نہ تھا۔ عقد ثانی کی خبر ام الفضل کے دل پر بجلی بن کر گری، جو عام طور سے عام عورتوں کا حال ہوتا ہے کہ چجائے کا خلیفۃ المسلمین کی بیٹی، اس کی موجودگی میں دوسری عورت کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ اس
کا وجود شوہر کے لیے اطمینان بخش یا وجہ سکون حیات نہیں ہے، اور یہ کہ اس کی نظر میں اس کی کھلی ہوئی توہین ہے۔ چنانچہ اس نے فی الفور اپنے باپ کو اس حادثے کی اطلاع دی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ دو میں سے ایک رشتے کو فی الفور ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن مامون ایسی کشمکش میں گرفتار تھا کہ اس کے امکان میں فی الفور کچھ نہ تھا۔ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ جس چیز کو خدا نے حلال کیا ہے میں اسے کس طرح سے حرام کر سکتا ہوں۔ اور شاید مامون کو ایک پریشانی یہ بھی تھی کہ اگر اس مسئلے میں امام محمد تقی علیہ السلام سے باز پرس کی گئی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے خود میرے حرم کے بارے میں آواز اٹھ جائے اور میں اس کی بھیڑ بھاڑ کی کوئی صفائی نہ دے سکوں جو ہر وقت میرے حرم میں لگی رہتی ہے۔ لہٰذا اس نے مسئلے سے اعراض اور کنارہ کشی ہی کو مسئلہ کا بہترین حل قرار دیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ مامون کی سیاست زوجیت کے مزاج سے بالکل مختلف شے تھی، اور دنیا کا ہر مسئلہ سیاسی مسئلے سے طے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ام الفضل اپنے مقام پر پریشان رہیں اور وہ کسی طرح گلو خلاصی کے بارے میں سوچتی رہیں۔ سن 203 ہجری سے سن 218 ہجری تک یہی صورتحال برقرار رہی، اور ام الفضل باپ کو شکایت نامے لکھتی رہی، لیکن مامون اس کا کوئی نوٹس مامون نے نہ لیا۔ البتہ اس کے گھر والے دل ہی دل میں مچلتے رہے، اور ان کی خواہش تھی کہ مامون کوئی ایکشن لے اور اپنی بیٹی کے مسئلے کو بہانہ بنا کر امام تقی علیہ السلام سے گلو خلاصی کا حاصل کرے۔ لیکن مامون کے حالات کسی طرح قابو میں نہ آ سکے اور وہ کوئی نیا سیاسی قدم نہ اٹھا سکا، یہاں تک کہ 218 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا اور خلافت اس کے بھائی معتصم کے ہاتھ میں آ گئی، اور ام الفضل کو اپنے چچا کا مزاج معلوم تھا اور اسے یہ توقع تھی کہ وہ اس سلسلے میں کوئی قدم ضرور اٹھائے گا۔ چنانچہ اس نے فوراً شکایت نامہ روانہ کر دیا، اور پھر شکایتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ 1 سال کے بعد ہی معتصم نے آپ کو مدینے سے بغداد طلب کر لیا، اور آپ اس عالم میں اپنے وطن سے جدا کیے گئے کہ نہ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لا سکے اور نہ اپنے فرزند امام علی نقی علیہ السلام کو۔ بغداد آنے کے بعد آپ کو قید کر دیا گیا، اور یہ سلسلہ تقریباً 1 سال تک قائم رہا، یہاں تک کہ 29 ذیقعد 220 ہجری کو آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، جس کا اقرار اکثر مورخین و محدثین اسلام نے کیا ہے۔ ملاحظہ ہو ابن حجر مکی در سوائق ملا حسین وائس کاشفی اور روضۃ الشہداء ملا جامی شواہد النبوہ شبل نجی نور الابصار۔ آگے چلتے ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی نظر میں ام الفضل کی یہ خیانت اس قدر شدید جرم کی حیثیت رکھتی تھی کہ آپ نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی، اور وہ ایک ایسے ناسور میں مبتلا ہو گئی کہ زندگی بھر لذت حیات سے محروم رہی، اور دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے کی حقدار ہو گئی۔ آپ نے اپنی زندگی کے تقریباً 7-8 سال امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں گزارے، اگرچہ باپ سے ان کی شہادت کے 3 سال قبل ہی جدا ہو چکے تھے۔ اس کے بعد سے آپ کے اپنے دور قیادت کا آغاز ہوا تو آپ نے مامون ہی کو برسر اقتدار دیکھا، اگرچہ اس سے پہلے باپ کے زیر سایہ رہ کر ان تمام حالات کو دیکھ چکے تھے جو عالم اسلام میں پیش آ رہے تھے، اور جہاں سن 197 کا پڑھ لیتے ہیں ہجری میں مامون نے امین کی حکومت کا تختہ الٹنے کا پروگرام بنا لیا تھا اور سارے بغداد کا محاصرہ کر لیا تھا، اور ایسی خونریز جنگ ہوئی تھی کہ بالآخر امین مارا گیا، اور 198 ہجری میں مامون باقاعدہ طور پر پورے عالم اسلام کا خلیفہ ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف صرف 3 سال کی تھی، لیکن اپنی خودداد صلاحیت کی بنا پر آپ نے باقاعدہ طور پر مامون کی ذہنیت اور ان کے مزاج کا جائزہ لے لیا کہ وہ اقتدار کی خاطر اپنے حقیقی بھائی کا خون بھی
بہا سکتا ہے اور اس کی حکومت پر قبضہ کر سکتا ہے جو اس کے باپ نے خود اسے عنایت کی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے سفاک انسان سے بنی ہاشم اور الویین کے بارے میں کسی نیک برتاؤ کی توقع کی جا سکتی ہے اور اس کے بارے میں کس شرافت کا تصور کیا جا سکتا ہے، اور اسی بنا پر امام محمد تقی علیہ السلام کو نہ اس دامادی سے کوئی مسرت ہوئی اور نہ اس درباری تقریب سے، خصوصیت کے ساتھ جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ دامادی کے ساتھ ولی عہدی کا مرتبہ دینے کے بعد ابھی مامون نے پدر بزرگوار کو زہر دے کر شہید کرا دیا ہے، اس کے باوجود اپنے آپ فرائض منصبی کی طرف باقاعدہ طور پر متوجہ رہے اور مصائب کے خوف سے ترویج شریعت کا کام نظر انداز نہیں کیا۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی خبر پانے کے بعد ہی آپ مسجد پیغمبر میں ممبر پر تشریف لے گئے اور یہ خطبہ فرمایا۔ یہ جو خطبے کے 3 لائنیں میں پڑھوں گی یہ بہار الانوار سے لی گئی ہیں، بریکٹ میں بہار الانوار ہے۔ خطبہ آغاز کرتے ہیں۔ ایھا الناس، میں محمد بن علی علیہ السلام رضا ہوں، میں جواد ہوں اور صلب پدر میں لوگوں کے نسب کا جاننے والا ہوں اور تمہارے ظاہر و باطن سے آگاہ ہوں۔ میں تمام مخلوقات کے حالات کو خلقت کے قبل سے آسمان و زمین کے فنا ہونے کے بعد تک بخوبی جانتا ہوں، لیکن افسوس کہ اپنے بزرگوں کی طرح ان حالات کا اظہار نہیں کر سکتا۔ بہار الانوار۔ امام علیہ السلام نے اس خطبے میں جن نکات کی طرف توجہ دلائی ہے ان پر انتہائی وقت نظر کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اپنے کمالات میں اپنے جود و کرم کا حوالہ دیا ہے اور پھر لوگوں کے نسب سے واقفیت کا ذکر کیا ہے۔ خدا جانے کہ اس علم الانساب سے کس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتے تھے اور اپنے جود و کرم کا تذکرہ کیوں ضروری خیال فرمایا تھا۔ کاش خطبے کا پورا پس منظر نگاہوں کے سامنے ہوتا تو ان فقرات کی بلاغت کا صحیح اندازہ کیا جا سکتا ہے اور ان کی روشنی میں ظالموں کے قدیم اور جدید حالات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو بغداد طلب کیا گیا تو آپ نے اپنی روانگی سے پہلے امام علی نقی علیہ السلام کی جانشینی کا اعلان کرا دیا، چنانچہ جیسا کہ اسماعیل بن مہران کی روایت میں ہے کہ جب حضرت پہلی مرتبہ بغداد جا رہے تھے تو میں نے پوچھا کہ خدا نخواستہ اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو امت کا وارث کون ہوگا؟ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ مطمئن رہو، میں واپس آؤں گا۔ لیکن جب دوسری مرتبہ معتصم کے بلانے پر تشریف لے گئے تو فرمایا کہ اب اس خطرے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ کہہ کر گریہ فرمایا اور فرمایا کہ میرا وارث میرے بعد میرا فرزند علی ہوگا۔ ان بریکٹ اصول کافی۔ واضح رہے کہ اسماعیل بن مہران ایک مرد معتبر ہیں جو جوابان بن جنا، ابو جمیلہ، مفضل بن صالح، احمد بن محمد، علی بن ابی حمزہ، محمد بن سلیمان اور محمد بن منصور الحزائی وغیرہ سے روایت کرتے ہیں، اور ان سے روایت کرنے والے افراد ہیں ابو زکریا، ابو الحسین الرازی، الحسن بن خزداد اور الحسن بن موسیٰ وغیرہ جیسے افراد۔ اگلا ٹاپک ہے شہادت۔ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ امام کی شہادت زہر دغا سے ہوئی ہے، اور یہ بات بھی مسلمات میں ہے کہ آپ کو زہر معتصم سے نے دلوایا ہے۔ اب اس امر میں بعض حضرات نے تشکیک کر دی ہے کہ ذریعہ خدام الفضل کو قرار دیا گیا تھا یا کسی دوسرے وزیر کو، جیسا کہ بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ اس نے دعوت میں بلا کر زہر دیا تھا۔ بہرحال امام مظلومیت کی زندگی گزار کر اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں پہنچ گئے، لیکن زہر دینے کا فوری محرک واقعہ ہوا کہ ایک چور کی سزا کے بارے میں قاضی شہر نے کلائی سے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا کہ یہی حصہ وضو میں دھویا جاتا ہے، لیکن جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرما دیا کہ یہ فیصلہ غلط ہے، ہتھیلی اعضائے سجدے میں ہیں اور اعضائے سجدہ اللہ کے لیے ہیں، انہیں قطع نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا صرف انگلیاں کاٹ دی جائیں۔ جس فیصلے کو بر وقت
تو معتصم نے پسند کر لیا، لیکن بعد میں گھر جا کر قاضی نے فریاد کی کہ اس طرح سرکاری ملا کا وقار ختم ہو جائے گا اور ان کی امامت کا عقیدہ محفوظ ہو جائے گا، جو حضور کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ جس شکایت کو سن کر معتصم کو غصہ آ گیا اور 3 روز کے بعد ہی آپ کو زہر سے شہید کر دیا۔ جلاء العیون۔ آپ کی تاریخ شہادت آخری ذیقعدہ 220 ہجری اور مقام دفن وہ جگہ ہے جسے کاظمین کہا جاتا ہے، اور جہاں آپ کی جد بزرگوار امام موسیٰ کاظم کی بھی قبر ہے۔ تجہیز و تکفین کے امور امام علی نقی علیہ السلام نے باعجاز آ کر انجام دیے، جو ہر امام کے غسل و کفن کا طریقہ رہا ہے، اگرچہ ظاہری طور پر نماز جنازہ واسق بن معتصم نے بھی ادا کی تھی۔ اب یہاں پر یہ ٹاپک ہمارا شہادت کے حوالے سے اختتام کو پہنچا۔ اس کے آگے ہم مولا کے حوالے سے ازواج و اولاد اور کرامات وغیرہ کو انشاءاللہ اگلی آڈیو میں پڑھتے ہیں۔ آئیے اگلی آڈیو تک چلتے ہیں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔